چودھری صدیق صاحب، جناب اشارت بلوچ صاحب، جناب سید مستقیم صاحب، جناب چودھری اقبال صاحب، جناب جہانگیر اسار صاحب، جناب رانا عمیر صاحب اور میڈیا کے بہت ہی عزیز دوستوں اور بہت ہی عزیز کارکنان، عزیز رفقائے کار، جناب احمد سلمان بلوچ صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے آج کے اس پروگرام اور آپ سب کے سامنے اپنا ایک پرعزم لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ مجھے آپ سب کو مبارکباد بھی دینا ہے کہ آپ نے بے پناہ محنت کی ہے اور انشاءاللہ آپ کی اخلاص پر مبنی محنت اللہ کے ہاں ضرور قبول ہو۔ اسی طرح آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے مسلسل محنت کے ساتھ اپنے اس حلقے میں ایک بہت ہی شاندار طریقے سے ایک ایک گھر اور ایک ایک جگہ پر پہنچ کر اپنا پیغام اور اپنا منشور پہنچایا۔ اسی طرح میں اس چیز کا بھی اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ احمد سلمان بلوچ صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے جو محنت جاری رکھی ہے، عوامی مسائل پر، امت کے مسائل پر، نوجوانوں کو درپیش مسائل پر، خواتین اور اسی طرح قوم کی بیٹیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اور اس پورے علاقے میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ایک مسلسل محنت کا ایک رول ماڈل بنے اور لوگوں کے سامنے ایک شاندار کردار ادا کیا۔ میں نے اس پوری مہم میں دیکھا کہ ہر گلی، ہر محلے، ہر بلاک اور ہر بستی اور ہر جگہ احمد سلمان بلوچ صاحب کی اس محنت پر لوگوں نے داد بھی دی، ایکنالج بھی کیا اور والہانہ طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس لیے انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جیت اور ہار سے بالا تر رہ کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف ایک جرأت مندانہ آواز کو پیش کرنے اور قائم رکھنے کے لیے یہ تیز ہوگی جدوجہد اور یہ قدم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی منزل ضرور ملے گی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میں اس حلقے میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین اور مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اپنے اس کام کو، اپنے اس فرض کو ادا کیا۔ میرے دوستو، یہ ہماری ساری محنت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہماری پوری جدوجہد یہ کسی فرد، کسی امیدوار اور کسی شخصیت کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل پر ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری پیش رفت ہے۔
آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ماضی کے انتخابات میں اتحادوں میں حصہ لیا، مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے، دینی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور اس کی بنیاد پر انتخابات میں گئے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی سیاست ناکام ہے، اور اتحادوں کی بنیاد پر بننے والے دھڑے اور گروہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی بجائے اسے مزید الجھا دیتے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کی گرداب میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور دینی جماعتیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی المیہ ہے اور ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ مسالک کی بنیاد پر جو مسلکوں کے اندر کی تقسیم ہے، اس نے خود دینی جماعتوں کی قوت کو مزمل کیا ہے، کمزور کیا ہے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے یہی طے کیا کہ ہم ایک طویل المیعاد، ایک بڑی منزل اور ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، ان بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہم عوام سے براہ راست رابطہ کریں گے، ترازو نشان پر جائیں گے، اپنے منشور اور اپنے کردار کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے اپنا پورا مافی الضمیر پیش کریں گے۔ الحمدللہ اس انتخاب میں لوگوں نے ہر جگہ ویلکم کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں ہر ایک نے خیر کے کلمات کہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بارے میں لوگوں نے اپنی بڑی خوشگوار موقف اور اپنے مافی الضمیر کو پیش کیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس انتخاب میں جانتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ زہریلی پولرائزیشن، یہ اقتدار کے رسیا گروہوں کی بنیاد پر سیاست میں دھڑے اور دینی محاذ پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ انتشار کی بڑی دیواریں کھڑی کی۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس پولرائزیشن میں لوگوں کے سامنے بات کرنا، ان کو قائل کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام دیا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا ہے۔ اور اس انتخاب میں الحمدللہ جماعت اسلامی کو پورے ملک میں 25 لاکھ ووٹ ملے ہیں، اور یہ الحمدللہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور جماعت اسلامی کے ایک پیش رفت کی نشاندہی۔ پھر یہ 2024 کا الیکشن ہے، یہ اب سب کے سامنے کس طرح مینیج کیا گیا ہے، کس طرح انجینئر کیا گیا ہے، کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے حکومت سازی کے لیے ایک طویل المیعاد ذہن کے ساتھ ایک پورا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ کسی نے بہت شاندار بات کی کہ جیتنے والوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسی جیت کی شلوار پہنائی ہے کہ جس میں ہزار بند بھی نہیں، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی شلوار اور عزت سنبھالتے رہیں گے، طاقت اور فیصلے اور اس پورے نظام پر کوئی اور بالادست رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا الیکشن نہیں ہے۔ 1970 کے بعد ہر الیکشن رگ ہوا ہے، ہر الیکشن کو بندوبست کیا گیا ہے۔ 20, 25, 30, 40 سیٹوں کو ٹارگٹ بنا کے نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں اور سیاست پر اپنی بالادستی قائم رکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے۔ ہر الیکشن کے موقع پہ
جو پچھلے 5 سال کا لاڈلا ہوتا ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے اور نئے لاڈلے تیار ہو جاتے ہیں۔ نئے لوگ مشقت کے لیے تیار ہوتے ہیں، نئے لوگ ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں ممبری کا شوق ہے، سیاست کا کوئی نظریہ نہیں ہے، سیاست کی کوئی بنیاد اور سمت نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست میں یہ پاپولر جماعتیں جمہوریت کی دعوے دار ہیں، لیکن ان میں نہ جمہوریت ہے، نہ ویژن ہے، نہ ٹیم ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ یہ پارٹیاں رنگ بدلتے، موسم بدلتے، وفاداریاں بدلتے لوگوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتی ہیں، اور وہی جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوفناک اور دردناک بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے، اور 2024 کا انتخاب اس اعتبار سے ایک نئی شکل لے کر آیا ہے۔ یہ بدترین الیکشن ہے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ متنازع الیکشن ہے، اور اس کے نتائج رات کی تاریکی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ دن کے روشنی میں 4 دیواریوں کے اندر بیٹھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم آج بھی سمجھتے ہیں جمہوریت زخمی ہے، انتخابات چور چور ہیں، پارلیمانی نظام ایک خوفناک دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کا علاج مارشل لا نہیں ہے، آئین سے بالاتر کوئی اقدام نہیں ہے۔ اس ملک میں جمہوریتی، انتخابی اور اس نظام کو آگے لے کے چلنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دھاندلی کی طرف کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور MQM جو کامل جعلی بنیادوں پر اس کو کامیاب کیا گیا ہے۔ ان تینوں پارٹیوں کی ذمہ داری ہے یا تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور دھاندلی زدہ سیٹوں کو لینے سے انکار کر دیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ قیادت اس بات کو سمجھے کہ آپ کا ہوس اقتدار پاکستان کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں، اپنی غلطیوں کا ایڈمٹ کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اور پاکستان کی قومی سیاسی جمہوری قیادت قومی ترجیحات اور قومی ایجنڈے پر اکٹھی ہو کے ایک صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اتفاق کرے۔ اسٹیبلشمنٹ، فوجی طاقت، ریاست کے ادارے یہ تشتری میں رکھ کے عوام کو یہ جمہوریت اور الیکشن کا تحفہ نہیں دیں، یہ اسی بندوبست کے ساتھ چلیں گے۔ یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ آج عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مہنگائی نے، بے روزگاری نے، روزانہ بڑھتے بجلی کے بل، گیس کے خوفناک بل، اور اسی طرح پانی کے بڑھتے بل، یہ افراط زر پیداواری لاگت جو بڑھتی جا رہی ہے، صنعت تباہ ہے، زراعت تباہ ہے، اور یہ پورے ملک کی تجارت بالکل بانجھ اور زوال پذیر ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ IMF کی بدترین شرائط کے بعد پاکستان پھر ایک دو رائے پر کھڑا ہے۔ IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، IMF کے پاس خط لکھ دینے سے بھی کوئی حل نہیں، اور IMF کے دروازے اور دہلیز پر سجدہ ریزی سے بھی کوئی حل نہیں۔ پاکستان کو امانت کی، دیانت کی، خود انحصاری کی، خود اعتمادی کی، اپنے وسائل پر اعتماد کی، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر
عمل درآمد کی صورت میں یہ پاکستان اس معاشی بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں ہوگا تو اغیار اور عالمی استعماری ادارے ہمیں بلیک میل کریں گے اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اپنے منشور اور اپنی جد و جہد اور اس ناحق فیصلوں کے خلاف اپنی جد و جہد کو اور تیز کرے گی۔ ہم عوام کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پیش نظر ہے، میں ابھی 3 دن خیبر پختونخوا میں رہا، سارے اضلاع کے ساتھ بیٹھ کے ایک جائزہ لیا۔ حقیقت میں زندہ اور بیدار تنظیمیں محض تنقید اور دوسروں پر بات نہیں، اپنا جائزہ بھی لیتی ہیں، اپنی غلطیوں اور خامیوں کو بھی دیکھتی ہیں، اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھتی ہیں۔ آپ کی پالیسی ٹھیک ہے، آپ کا منشور ٹھیک ہے، آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ کی خدمات ٹھیک ہیں، امانت اور دیانت کی مضبوط بنیاد موجود ہے، لیکن آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کا ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں کم از کم 100 یونٹ ہونے چاہیے۔ اس سے ہم جب تک پورا نہیں کرتے ہم الیکشن کمیٹی کے مطابق ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ خواتین آبادی کا نصف ہے، 18 سال سے 35 سال کی عمر کے نوجوان بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو متحرک کرنا ہے اور اس نیٹ ورک کو وسیع کرنا ہے۔ میں نے اس پوری مہم میں دیکھا ہے جے آئی یوتھ کے نوجوان، اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان، ہمارے نوجوان کارکنان، ہمارے تجربہ کار، ہمارے بزرگ کارکنان نے بے پناہ محنت کی ہے۔ تمام آبادیوں میں ہر ایک نے اپنا تحرک رکھا ہے، لیکن اگر کامل یکسوئی کے ساتھ دانتوں سے اس بات کو پکڑ لیں، اس کو اپنی غیرت ایمانی اور اپنی حمیت ایمانی بنائیں کہ یہ علاقہ یہ دین سے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے، یہاں کا نوجوان بے پناہ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ آپ کو